بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس خطے میں کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ فوکس ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے تاجکستان کے دارالحکومت دوشانبے میں افغانستان کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس ہوئی، ہیرات سیکیورٹی ڈائلاگ کا جو تھا، اس کا میرے خیال میں یہ 11واں اس کا سیشن تھا۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے ماسکو میں بھی افغانستان کے حوالے سے ایک تو ماسکو فارمیٹ، لیکن ماسکو فارمیٹ کے علاوہ اس وقت جو طالبان کے مخالفین ہے، جس کو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کہتے ہیں، اس نے اس میں کافی دن گزارے، اور رشیا میں جو ایک مقامی سیاسی پارٹی ہے اس نے آرگنائز کیا تھا، وہاں بھی ان کی انٹریکشن رہی۔ اس کے بعد ابھی یہ جو ہیرات سیکیورٹی ڈائلاگ ہے، اس میں بھی جو تقریباً 150-250 کے قریب جو ڈیلیگیٹس اس میں شرکت کی، اس میں ٹھیک ہے پوری دنیا سے ڈپلومیٹس اور افغانستان کے حوالے سے ایکسپرٹس کو بلایا تھا، پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے، لیکن اس میں زیادہ تر وہ تھے جو کہ طالبان مخالف رہے ہیں۔ اور اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، جس کی سربراہی احمد شاہ مسعود صاحب کے بیٹے احمد مسعود صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی تھے اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنی پوائنٹ آف ویو پیش کیا۔ اس طرح پاکستان سے بھی اس میں جن ڈیلیگیٹس نے شرکت کی، وہ بھی زیادہ تر ایسا لگ رہا ہے کہ جن کا بیانیہ کل کے طالبان یا امارت اسلامی کے خلاف ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اس سے فاصلے سے اتنی اہم ڈیولپمنٹ اور 2 مسلسل ایسے جو آرگنائزڈ ہو رہے ہیں جلسے یا کانفرنسز آرگنائز ہو رہے ہیں جو کہ افغان طالبان کے خلاف ہے۔ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اب دنیا کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ افغان طالبان کی حکومت کے ابھی تقریباً ہو گئے تو 2 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ملک نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور نہ اب تک کسی نے تسلیم کرنے کا ارادہ شو کیا ہے۔ دنیا بھی آلریڈی، یہ تو جنگ تو کوئی حل نہیں ہے افغانستان کے لیے، اس پہ سب متفق ہے، لیکن ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو اس پہ مجبور کرے کہ وہ مخالفین سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے، ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف چلے جائے۔ خواتین کے حوالے سے ان کی پالیسیز پر دنیا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح جو ہیومن رائٹس اور باقی جو رائٹس ہے اسی حوالے سے کافی شکایات ہے دنیا کو۔ تو کیا میسج جا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماسکو یا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے، وہاں پہ مسلسل اگر جو تاجکستان ہے، تاجکستان کا بارڈر جس طرح پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ مل رہا ہے، اسی طرح تاجکستان بھی ایک بہت بڑی بارڈر جو ہے یا سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ وہاں پہ جو طالبان مخالفین ہے ان کا اتنے مطلب ایک مہینہ تقریباً ہو گیا ہے کہ وہ وہاں پہ ہے، اور افغانستان کے حوالے سے ابھی جو کانفرنس تھا، اس کا جو موضوع تھا کہ ایک سوچ نہ ہے، ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح افغانستان کے لیے کے مسائل کے لیے الٹرنیٹ سلوشنز یعنی اور حل جو ہے نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ماسکو میں ہوا تھا اس کا بھی موضوع کچھ اس طرح تھا کہ ماضی اور حال اور اس کے درمیان افغانستان۔ تو ایک تو یہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ تو ٹھیک ہے، دنیا کو بھی طالبان سے گلے ہیں، شکوے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی کافی حد تک جو ہے افغان طالبان کے رویے سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اسپیشلی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور جو دہشت گرد جو افغانستان سرزمین یوز کر رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اور اسی حوالے سے میں نے جو سنا ہے یا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں بھی، مغرب میں بھی، یا پوری دنیا میں بھی جو ٹی ٹی پی ہے اسی حوالے سے کہ افغان طالبان نے ایک بہت بڑا گیمبل جوا کھیل رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ پاکستان میں ان کے تقریباً 4 ملین تک ان کے ریفیوجیز ہے، ان کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو، وہ ٹی ٹی پی کو اس نے وہ سلیکٹ کیا ہے۔ پاکستان کے فورن پرائم منسٹر انور حق کاکڑ صاحب نے
جو کچھ ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کلیئر کر یہ کہا تھا کہ طالبان کو پاکستان کے ساتھ تعلقات اور ٹی ٹی پی جو ہے ان میں سے ایک کو جو ہے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اب جو دوسرا اہم اس کا پڑوسی ملک ہے وہ تاجکستان ہے، تو تاجکستان کو بھی تاجکستان تحریک طالبان تاجکستان جو ہے وہ بھی ایک تحریک ہے۔ ازبکستان کو آئی ایم یو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سے بھی ہے، ای ٹی آئی ایم ہے، یہ سارے ہیں جن سے طالبان سے لوگوں کے گلے ہیں۔ تو تاجکستان میں اس طرح رشیا تو اب کھل کے آ رہا ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے، وہ تو یہ فیل کر رہا ہے کہ بلکہ کھل کے ایک بیان بھی ان کے جو فارن آفس کے اسپوکس مین کی طرف سے تو نہیں آیا تھا خیر، لیکن ایک رائٹ اپ آیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ رشیا جو ہے طالبان کو ایک سیکیورٹی پوسٹ کنسیڈر کر رہی ہے واشنگٹن کا، اور لیٹلی یہ جو جنرلی یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ تر جو طالبان ہے ان کی امریکہ پہ انحصار بہت زیادہ ہے، فائنانشیل اس کے لیے بھی اس کا امریکہ پہ انحصار ہے، اور وہ ایک ان کا ایک آؤٹر پوسٹ جو چیک پوسٹ ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہیں جن میں زیادہ تر اینٹی طالبان یا طالبان کے مخالف گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کو اسی طرح جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر ماسکو میں اتنا بڑا کانفرنس ہو رہا ہے، تاجکستان دوشانبے میں اتنی بڑی گیدرنگ ہے کہ 250 کے قریب جو ہے ڈیلیگیٹس، اور ان میں زیادہ تر جو ہے افغان طالبان کے مخالفین جو ہے وہ گیدر ہو رہے ہیں، اس طرح ماسکو میں ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو طالبان کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کو وہاں پہ ان کو رکھ رہے ہیں، ان کو پریفر کر رہے ہیں بجائے اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، جن طرح ان کا رویے سے لگ ایسا رہا ہے۔ اس طرح اگر تاجکستان کو بھی ہے، اس طرح اگر ازبکستان، مطلب ہے کہ تین ان کے جو نیبرز ہیں اہم، ان کے ساتھ اگر ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ تینوں ناراض، اس طرح ایران کو بھی کچھ خدشات ہے، اور یہ وجہ کہ ایران بھی کافی تعداد میں افغانوں کو وہاں سے نکال رہا ہے، اب ایران سے نکال رہا ہے۔ اگر رشیا کو بھی کنسرن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو اپنی گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر سارے ممالک ریجن جو ہے ان کے ساتھ ان کی بن نہیں پا رہی ہے تو آگے ان کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور میرے خیال میں یہ بڑی بیوقوفی سمجھی جائے گی کہ اگر ماضی کی طرح ایک بار پھر ایک دہشت گرد تنظیم، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو، خواہ وہ ٹی ٹی تاجکستان ہو، تحریک طالبان تاجکستان، خواہ وہ آئی ایم یو وغیرہ یا ای ٹی آئی ایم وغیرہ یا فار دیٹ میٹر القاعدہ ہو، ان کے لیے اگر ایک بار پھر افغانستان کو جنگ کی بھٹی میں دھکیلا گیا تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیسیجن ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے میں، اس کو اس طرح ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس ڈیفینیٹلی اس کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ کیسے طالبان کے مخالف سڈنلی جو نیشنل ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، NRF نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ جو ہے، کس طرح ان کو دنیا میں اب پذیرائی مل رہی ہے اور کیوں مل رہی ہے۔